بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ عزیز طلاب کرام، امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب آگاہ ہے، ہماری جو بحث ہے وہ کتاب کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد کی مقصد خامس، یعنی جس کے مسئلہ رابعہ کو ہم نے شروع کیا تھا، یعنی مقصد خامس سے مراد یعنی بحث امامت، اس کے مسئلہ رابعہ یعنی اس سے مراد کہ امام کے اوپر نص ہونا واجب اور ضروری ہے۔ اس کے لیے ہم نے ادلہ عقلیہ اور نقلیہ پیش کیا تھا اور اس کے سامنے ثابت کیا تھا کہ امام اگر کوئی ہے تو اس کے اوپر نص بھی ہونا چاہیے، لہذا اگر کوئی بغیر نص کے بغیر کسی ثبوت کے اگر صرف دعوی امامت کرے، دعوی قیادت و خلافت کرے، لیکن انتخاب لوگوں نے کیا ہو، اللہ کی طرف سے وہ منسوب نہ ہو، تو وہ امام اور خلیفہ نہیں بن سکتا۔ تو اسی کے ضمن میں جب ہمارا نظریہ یہی ہے کہ ائمہ کے اوپر نص ہونا چاہیے، تو ہمارے جو 12 امام ہیں ان کے اوپر کیا نص ہے؟ تو نص کے طور پر ہم نے ادلہ عقلیہ، تقریباً اس کو نص جب ہم کہتے ہیں تو اس میں ادلہ نقلیہ کو ہم نے توجہ دی ہے۔ تو اس میں پہلے آیتیں پیش کی ہے، ہم نے 10 آیتوں پہ اکتفا کیا ہے، پھر اس کے بعد ہم روایتوں کی طرف آئے اور اب روایتیں اور احادیث نبوی ہم پیش کر رہے ہیں۔ ان میں آیتوں میں بھی اور ساتھ ساتھ احادیث میں بھی ہم نے سارے منابع اہل سنت اپنے برادران کے کتب سے پیش کی ہے، اہل تشیع کی کسی کتاب سے حوالہ نہیں دیا، کیونکہ یہ فریق ہے تو فریق کا اپنا قول یا ان کے اپنی کتاب یعنی ان کے لیے وہ زیادہ اہمیت کے قائل ہوتے ہیں، تو لہذا ہم نے اہل سنت کی کتب سے زیادہ استفادہ کیا ہے۔ اہل تشیع کے ہاں یہ مسئلہ بہت حد کمال تک حد تواتر سے بڑھ کے ہے، تو لہذا وہاں پہ حد تواتر تک، تو لہذا وہاں سے حوالے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس میں کسی بھی کتاب، کسی بھی عقائد کی کتاب میں دیکھ کے ان نظریات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو لہذا ہم نے زیادہ تر عامہ کی کتابوں سے استفادہ کی ہے۔ تو اب ہم پیش کر رہے ہیں حدیث نمبر 14، یعنی 14ویں حدیث۔ یہ بھی اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام یعنی یہ 12 جو ائمہ ہیں وہ خلیفہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں۔ روایات اور تاریخ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انبیاء کی نسل میں نبوت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، لیکن ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین کہلایا، آپ سب سے آخر میں تشریف لائے، آپ نبیوں کے سرتاج ہیں اور آپ آخری نبی ہے، تو لا نبی بعدی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ مسلم ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں امامت کے سلسلے کو جاری کیا، جیسے کہ خود بعض انبیاء بھی امام تھے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا قرآن میں ذکر ہے۔ اس کے علاوہ بعض انبیاء خود امام تھے، تو لہذا ان کے پاس منصب نبوت کے ساتھ منصب امامت بھی تھی۔ تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خاتم النبیین ہے تو آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اولاد میں امامت کے سلسلے کو جاری کر دیا، اور اس طرح سے لوگوں کی ہدایت اور وہ ذمہ داری جو نبوت کی تھی تبلیغ دین، جب وہ تبلیغ دین مکمل ہو گیا تو اس کی حفاظت کے لیے بھی اللہ نے اہتمام فرمایا، اور اس سلسلے کو سلسلہ امامت کہتے ہیں۔ اور امام حسن اور امام حسین کو جنت کے، اس حدیث میں جو ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اس میں امام حسن اور امام حسین کو جنت کے جوانوں کا سید و سردار قرار دیا، اور یہ واضح سی بات ہے کہ ان کی سیادت اور سرداری سے مراد امامت ہے۔ لہذا یہ جو قیامت کے دن ہر بندہ، ہر گروہ اپنے امام کے ساتھ ہوں گے، یا یہ جو کہا گیا کہ ہر بندہ اپنے امام کے ساتھ ہوں گے، تو جنت میں جانے والوں کو جو سردار اور امام ہے، وہ دنیا میں جو اہل جنت ہے یا دنیا میں جو کامیاب لوگ ہیں، دنیا میں جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں، وہ یہی ائمہ علیہ السلام کی پیروی کرنے والا ہے، جس کے بارے میں طبرانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، یعنی ان کی کتاب المعجم الکبیر میں وہ لکھتے ہیں
کہ ان علی رضی اللہ تعالی عنہ، مولا علی علیہ السلام سے اس نے یہ روایت نقل کی، قال، آپ نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لفاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت کو نقل فرما رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا، واللہ ما من نبی الا واللہ ما من نبی الا وولد الانبیاء غیری وَإِنَّ ابْنَيْكَ، یعنی وَإِنَّ ابْنَيْكَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، یعنی معجم الکبیر للطبرانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 172 پہ یہ حدیث موجود ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی سے کہ خدا کی قسم میرے علاوہ کوئی بھی ایسا نبی نہیں کہ جس کی اولاد میں انبیاء نہ ہوں، یعنی صرف میرے اولاد میں انبیاء نہیں ہوں گے، باقی سارے انبیاء کے اولاد میں نبی ہوں گے، یہ باقی سارے انبیاء کے ان کی نیابت میں سارے اولاد کا ہونا ضروری تو نہیں، لیکن کم از کم ان کی اولاد میں، ان کی نسلوں میں نبوت کا سلسلہ جاری رہا۔ لیکن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ وہ نبی خاتم الانبیاء تھے، آپ کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا تھا، تو لہذا نبوت تو ان کی اولاد میں باقی نہیں رہا، لیکن اس کے بعد فرمایا وَإِنَّ ابْنَيْكِ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، مگر آپ کے 2 بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہاں پر سردار سے مراد امامت ہے، یعنی سلسلہ نبوت اگرچہ ختم ہو چکا ہے مگر سلسلہ امامت اب بھی جاری ہے، وہ آپ کے بیٹے امام حسن اور حسین سے آگے بڑھے گا۔ تو لہٰذا اسی لیے اس کے ہم مثل وہ جو روایت مولا علی علیہ السلام کی شان میں جو فرمایا گیا کہ لا نبی بعدی یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، یعنی میرے بعد آپ ہادی اور سردار ہے، موسیٰ و منزلت ہارون یعنی ان کے درمیان جو نسبت تھی وہی نسبت ہمارے درمیان ہے، آپ بھی ہادی ہے میں بھی ہادی ہوں، مگر آپ نبی نہیں ہوں گے، نبی نہیں ہوں گے یعنی امام ہوں گے، اس کے اوپر آپ کی طرف قیادت منتقل ہونے کی، آپ کے امام ہونے کی اور بھی ادلہ موجود ہے۔ تو لہذا اسی طرح یہ امام حسن اور امام حسین کی امامت کے اوپر دال ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری جگہ پر طبرانی لکھتے ہیں کہ ان عمر سے نقل کرتے ہیں کہ تقریباً یہ حضرت عمر تقریباً مراد ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا کل بنی انسا فإن عصبتهم لأبیہم، یعنی فرمایا کہ ہر عورت کی اولاد اپنے باپ کی نسل شمار ہوتی ہے، یعنی اگر کسی کی شادی ہو جائے کسی عورت کی تو اس سے جو اولاد ہوتی ہے وہ اولاد اس کے باپ کا ہوتا ہے، ماں کا بھی ہے لیکن نسبت باپ کی طرف سے ملتی ہے، فلانا اس بندے کی اولاد ہے۔ بعد میں اگر حسب نسب کو کیا جائے تو ماں کی طرف حسب نسب نہیں گنا جاتا بلکہ باپ کی طرف گنا جاتے ہیں، مگر فرمایا کہ ما خلا کے ذریعے سے استثناء فرمایا، ما خلا ولد فاطمہ فإنی انا عصبتهم وانا ابوہم، مگر فرمایا کہ فاطمہ کے بارے میں یہ قانون استثنائی ہے، فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ کہ تیری اولاد میری نسل ہے اور میں اس کا باپ ہوں۔ اس کے اوپر قرآن کی آیتیں جو حضرت امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں تقریباً وہاں پہ مناظرے میں بھی مختلف موارد میں ائمہ علیہ السلام نے یہ بات ثابت کی کہ ہم اولاد رسول ہے اور ذریت رسول ہے، ہماری محبت واجب ہے اور رسول کے بعد ہم ہی ان کا جانشین ہے۔ تو لہٰذا اس روایت میں بھی اس بات کی طرف وہ ہے کہ رسول ان کے والد ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی ان کا حسب نسب رسول سے جا کے ملتا ہے اور یہی یعنی قربا رسول کے کہلائیں گے اور انہی کی امامت مسلم اور واجب ہے۔ اس کے بعد عبرانی ایک اور جگہ پر نقل کرتے ہیں عن حریرہ، ابی حریرہ سے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان ملکا من السماء لم یکن زارنی، کیا فرمایا کہ رسول آسمان میں موجود
ایک فرشتے نے میری زیارت نہیں کی تھی، تو کیا ہو گیا؟ جب اس نے زیارت نہیں کی، اس کی اشتیاق اور زیارت رسول بڑھا، تو فاستأذن اللہ فی زیارتی، تو اس صورت میں لہذا وہ خدا سے میری زیارت کی اجازت لے کر میرے پاس آیا۔ اس نے خدا وند تعالیٰ سے یہ اجازت لی کہ میں رسول کے آپ کے حبیب کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، تو اس کو اجازت جب مل گئی تو فبشرنی ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، تو وہ فرشتہ آ کر مجھے اس نے بشارت دی کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو لہٰذا اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر رسول نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی اگر امامت کی، سیادت کی، جنت کے سردار ہونے کی بات کی ہے، تو آپ کو فرشتوں نے بتایا، اگرچہ آپ کو علم ہے مگر یہ پیغام خداوندی ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی لیے اگر آئے مودت میں آپ دیکھیں تو سارے مقام پر رسول خود فرما رہا ہے کہ وما ينطق عن الهوى جیسی ذات جو کہ کسی کے حکم خداوندی کے بغیر اپنے خواہشات سے کوئی کلام نہیں فرماتا، اس رسول نے فرمایا، اس رسول کو اللہ فرما رہے ہیں کہ قل، فرما دیجئے کہ لا اسألکم، میں سوال نہیں کرتا ہوں، یعنی رسول خود ہی اجرت نہیں چاہ رہے تھے۔ رسول کے یہاں پر قل کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ رسول کو قل کے ذریعے سے یہ مودت اہل بیت کا تقاضا کیا گیا، یہ بتلانے کے لیے کہ یہ جو محبت رسول، محبت اور مودت اہل بیت کا رسول اجر رسالت میں طلب کر رہے ہیں، یہ رسول کی ذاتی خواہش نہیں ہے، اگرچہ یہ بات بعض ان کو مسلم ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے تاکید کے طور پر، تاکہ لوگ یہاں پر اختلاف میں نہ پڑ جائے، شبہ میں نہ پڑ جائے، اسی لیے فرمایا قل لا اسألکم علیہ، اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ میں اجر رسالت نہیں مانتا مگر یہ کہ مودت اہل بیت، اور یہ امر خداوندی ہے، جیسا کہ اس روایت میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ فرشتے نے آ کر رسول کو بتایا، اور اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی ادلہ ہیں۔ تو لہذا یہ بھی معجم کبیر طبرانی کی جلد دوم میں موجود ہے۔ تو طبرانی اور بہت سے دوسرے علماء نے مختلف طرق اور اسناد سے بہت سے حدیث کو نقل کیا ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ امام حسن اور امام حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے۔ بعض نے اس کے مقابلے میں احادیث پیش کی کہ فلانا جنت کے بوروں کے سردار وہ ہوں گے، اس کے سردار یہ ہوں گے، لیکن وہ روایات ان کے ضعف آپ درایت کے ایسے ثابت کر سکتے ہیں۔ کیونکہ جنت میں آپ قرآن آیتوں کو، ان چیزوں کو دیکھیں تو جنت میں صرف جوان جاتے ہیں، جب جنت میں جا رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ثواب عطا فرمائیں گے، جنت میں بوڑھے نہیں ہوں گے، سارے جوان ہوں گے۔ تو جب جنت میں بوڑھے ہی نہیں ہوں گے تو بوڑھوں کے سردار کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ تو لہذا اس میں بات واضح ہو جاتی ہے کہ جنت میں اگر ہو تو سارے جوان ہوں گے، اور جنت کے جوانوں کے سردار حسن حسین سلام اللہ علیہما ہے۔ تو لہذا یہ ان کی سیادت، یہ ان کی قیادت کو پیش اور ثابت کیا جا رہا ہے۔ تو لہذا اگر غور و فکر سے تعصب کی عینک اتار کر اگر کوئی بندہ مطالعہ کرے ان حدیث کو، اگر کوئی بندہ کہے کہ ہم صرف سنت کو قبول کرتے ہیں، صرف قرآن کو، حسبنا کتاب اللہ، کتاب خدا کافی ہے، کتاب خدا، اور پھر اس کے بعد ان تارک فیکم مستقلین، کتاب اللہ و عترتی کو چھوڑ کر وہ سنتی کو بھی مانے، تو پھر بھی یہ سنت رسول، حرامین رسول اور خود قرآن لے کر در اہل بیت بات ہے۔ قرآن کیسے لے کے آئے گا؟ قرآن فرمائے گا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اور رسول فرمائے گا کہ ان کے یہی جنت کے سردار ہے، یہی جنت کے رہنما ہے، یہی تمہارے دنیا میں ہدایت ہے، یہی سفینہ نجات ہے، لہذا ان سے روگردانی نہ کیجیے گا۔ تو لہذا اگر ہم قرآن کو بھی مان لیں، اگر ہم صرف احادیث نبوی کو مانیں، تو وہ بھی ہمیں لے کر در اہل بیت پائے گا، اور اہل بیت کی قیادت اور ان کی امامت کو ہمارے لیے واضح اور آشکار کرے گا۔ تو لہذا ان احادیث، ان فرامین، ان اقوال سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ بات کہ ائمہ اہل بیت کی امامت کے قائل، یعنی ان کے مسلم ہونا نہ صرف کتب اہل تشیع میں ثابت اور مسلم امر ہے، بلکہ حد تواتر تک
اہل تسنن کی کتب میں بھی احادیث اور روایات اور فرامین معصومین موجود ہے جن سے ہم استفادہ کرتے ہوئے ہماری بنیادی اختلاف مسئلہ امامت کو حل کر سکتے ہیں، اور مسئلہ امامت میں یہی بات واضح اور نتیجے اور آشکار کے طور پر ہمیں ملے گا کہ اگر حقیقی کوئی امام اور جانشین ہے تو یہی علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی یہی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔